پاکستان کے سب خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس اسلام آباد سے السلام علیکم۔ آج کی پریس کانفرنس دو اہم موضوعوں پہ میں کور کروں گا، بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے اس پریس کانفرنس کا مقصد اپنے میڈیا کے خواتین و حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت بائی الیکشنز 21 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں، تو اس پہ جو پری پول ریگنگ کا بازار اس وقت حکومت پنجاب اور فیڈرل حکومت نے گرم کیا ہوا ہے، اس پہ میں روشنی ڈالوں گا۔ اور پھر جو اس وقت جو مہنگائی کا سیلاب اور سونامی، یہ کھوکھلی بیساکھیوں پہ حکومت جو چل رہی ہے، اس کے اوپر ہم لوگ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک حلقہ میں لیتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور یہی چیز باقی حلقوں میں بھی اسی طرح کی ہو رہی ہے پنجاب کے، جہاں کے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹس پہ۔ میں آپ کو جناب والا PP 36 پہ یہاں پہ احمد چٹھا صاحب کے بھائی فیاض چٹھا صاحب اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے وہ امیدوار ہیں۔ یہ سیٹ PP 36 احمد چٹھا صاحب نے 38,000 سے زیادہ کی لیڈ سے جیتی تھی، اور کیونکہ وہ قومی اسمبلی میں ممبر بن کے انہوں نے اوتھ لے لیا، حلف لے لیا، وکٹ ہوئی اور الیکشن وہاں پہ چل رہا ہے۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ احمد چٹھا صاحب اور فیاض چٹھا صاحب کے گھر کے ارد گرد پنجاب پولیس نے آ کے پریزن وینز بھی لگائی تھیں 2 دن پہلے، ریت کے وہاں پہ ڈمپ کی، روڈز بلاک کی، احمد چٹھا صاحب کو انہوں نے جانے نہیں دیا عدالتوں میں۔ فیاض چٹھا صاحب کے وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے پنجاب پولیس، اور ایک جگہ ہے وہاں پہ علی پور، وہاں پہ انہوں نے ریلی کے لیے اپلائی کیا، ریلی نہیں نکالنے دے رہے ہیں۔ 3 دن کے لیے انہوں نے سب کچھ بند کیا ہوا تھا ان کے حلقے میں، PTI کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں۔ 250 سے زیادہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ یا ان کے ورکر سپورٹرز ہمارے، ان کی موٹر سائیکل انہوں نے ضبط کر لی پولیس نے۔ یہاں پہ 14 اپریل کو احمد چٹھا صاحب ایک کارنر میٹنگ کے لیے جا رہے تھے، اور جو ایک صحن کے اندر جہاں پہ کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، وہاں پہ وہ جا رہے تھے، اور جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچنے لگے تو 500 سے زیادہ کی پولیس نفری نے وہاں پہ جا کے ریڈ کیا، لوگوں کو اٹھایا، زد و کوب کیا لوگوں کو۔ RPO گجرانوالہ، ابھی یہ آپ ایک ٹرینڈ دیکھیں، جو بیساکھیوں پہ چلنے والی دیمک زدہ بیساکھیاں میں کہوں گا، جو پنجاب حکومت ہے جس کی سو کالڈ چیف منسٹر جو ہے وہ مریم نواز ہے، اور جو ڈاکٹر عثمان ہے جو کہ ایک کرپٹ آدمی ہے، اور جو کہ اپنی پولیس فورس کا تحفظ بھی نہیں کر سکتا، تو اس نے جو PTI کے ساتھ ظلم و ستم کیا وہ ساروں کے سامنے ہے۔ تو اس کے کہنے پہ جناب والا یہاں پہ RPO گجرانوالہ، اس کو چارج دیا گیا ہے وزیر آباد کا، جو کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کا قریب کا رشتہ دار ہے۔ DG اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا ہے، جو کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے مخالف کا، امیدوار کے مخالف کا ایک قریبی رشتہ دار ہے۔ اور ان سارے لوگوں کو نیچے، ان لوگوں کو یہ انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ نے فارم 45 PTI کے لوگوں کو نہیں دینا، فارم 47 میں آپ نے دھاندلی کرنی ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں یہی بات ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ عوام کی آواز ہے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان، اور یہاں پہ یہ کرپٹ ترین انتظامیہ، جن کی کوئی مورل بیکنگ ہی نہیں ہے، جن کے پاس حکومت کی پذیر رائے نہیں ہے، وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ ساری چیزیں گجرانوالہ شہر میں اور اس حلقے میں کر رہے ہیں، اور یہی چیز باقی پنجاب کے حلقوں میں ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو میں نے سالڈ ایویڈنس ایک ٹیسٹ کیس آپ کو بنا کے دے دیا، کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے پریس کانفرنس میں، باقی چیزیں آپ کو باقی حلقوں میں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پولنگ بوتھ، ابھی یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن جو بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں
کہ آج کل چیف الیکشن کمشنر ماشاءاللہ ریو ڈی جنیرو گئے ہوئے ہیں صاحب، برازیل، وہاں کے مزے لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ان کو کینیڈا میں ایمبیسڈرشپ جو ہے وہ ان کو پرومس کی گئی ہے، ان سے وعدہ کیا گیا حکومت کا کہ آپ پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کرائیں اور وہ یہاں پہ گنتی پھر کرائیں اور آپ کو ہم لوگ اس چیز سے نوازیں گے۔ تو ان کے کہنے پہ جناب والا پولنگ بوتھ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ اس حلقے میں کم کر دیے گئے ہیں اور کئی پولنگ بوتھ مکس کر کے 30 کلومیٹر دور لے کے گئے ہیں۔ یہ پری پول ریگنگ نہیں پاکستان کے میرے عزیز خواتین و حضرات، میرے ہم وطنوں، تو پھر اور کیا ہوگا؟ بار ہم لوگ کہتے رہے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات، اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان اس طرح کی پری پول ریگنگ ان الیکشن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ صاف شفاف الیکشن کرائیں، عوام کی آواز سنیں اور اس پہ لبیک کہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جناب والا آج کی خوشخبری، کورٹس نے ہمارے 3 کینڈیڈیٹس کو الحمدللہ واپس ریسٹور کیا ہے۔ ان کی گنتی جو کہ الیکشن کمیشن نے اور دوسرے ٹریبیونلز نے ان کو ڈی سیٹ کیا تھا، وہ الحمدللہ ریسٹور ہوئے ہیں۔ بلال اجاز صاحب ہیں، ہماری 2 ایم این اے کی سیٹیں واپس آ گئی ہیں اور ایک ہماری جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پنجاب میں واپس آئی ہے۔ ابھی آتے ہیں خواتین و حضرات مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے ٹائم پہ، اور یہ نہ آپ کی زبانی ہے، نہ میری زبانی ہے، نہ رؤوف حسن صاحب کی زبانی ہے، کسی کی زبانی، یہ خواجہ آصف کی زبانی، جو اس نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان سے بات کی تھی تقریباً یہ مارچ یا اپریل 2019 میں کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ گفت و شنید کرتے ہیں اور آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹیں ووٹ آف کانفیڈنس سے۔ اس کے بعد کووڈ آیا، وہ ڈیلے ہوا اور لنڈن پلان جو ہے وہ آپریشنائز ہوا اس کے بعد 2022 میں۔ کووڈ کے باوجود کرونا میں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں جا رہی تھی، ہندوستان میں مودی سرکار نے ہندوستان کو بالکل سیل کر دیا تھا، لوگ فاقوں سے فوت ہو رہے تھے، کاروبار ٹھپ تھا۔ ایک شخص تھا جس نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ اس کی ویژن تھی اور دنیا نے اس چیز کو پھر اکنالج کیا کہ کام ایسے ہوتا ہے۔ کووڈ کے باوجود پاکستان کی معیشت 6% گروتھ ریٹ سے بڑھی، دنیا الٹ طریقے سے ان کی گروتھ ریٹ نیچے جا رہی تھی، پاکستان کی معیشت بڑھی، کاروبار بڑھ رہا تھا۔ لنڈن پلان ایکسیکیوٹ ہوا اور آپ کا 11 اپریل 2022 کو ہماری حکومت گئی اور اس کے بعد آپ کی آ گئی جناب والا پی ڈی ایم کی حکومت۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور انہوں نے اس چیز کو مانا ان کے اپنے اکنامک سروس میں کہ 6% ہماری گروتھ ریٹ تھی، اور اس کے بعد جب ان کی حکومت کی کارکردگی آئی تو 6% گروتھ ریٹ سے بڑھتی ہوئی حکومت جو ہے معیشت، وہ درام سے انہوں نے گرا دی۔ جس طرح کوئی اناڑی ڈرائیور آپ اس کو سٹیئرنگ دے دیں پہاڑی علاقوں میں، اس نے تو کھائی میں ڈالنی ہوتی ہے۔ تو ڈار صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، انہوں نے اس حکومت کو اٹھا کے تو کھائی میں ڈالا اور جناب والا اس معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور منفی گروتھ ریٹ بالکل سکڑ کے رکھ دی معیشت کو۔ بے روزگاری بڑھنے لگی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھنے لگیں، اشیاء خورد و نوش کی فوڈ انفلیشن جس کو کہتے ہیں وہ 45% تک پہنچ گئی، غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور کوئی چیز نہیں۔ آئی ایم ایف والے اور دنیا سارے اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پھر آ گئی اسی پی ڈی ایم حکومت کی ایکسٹینشن کاکڑ سرکار نے کہا کہ جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہیں اور ہم لوگ اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ بھی ناجائز حکومتیں تھیں، وہ اپنی آئینی مدت سے زیادہ رہیں، الیکشنز ڈیلے کیا، اسی طرح صوبوں میں بھی انہوں نے کیا، وہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی۔ انہوں نے ماشاءاللہ